حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری انسانیت کا پیشوا بنانے کی بشارت دینے کے بعد اور اس کا اعلان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک بہت عظیم کارنامے کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ بیت اللہ کی تعمیر جدید ہے۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے ملک شام میں آ بسے تھے، اور وہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اہلیہ تھیں، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور ابھی وہ دودھ ہی پی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ ہم آپ کو بیت اللہ کی جگہ بتاتے ہیں، آپ اس کو پاک صاف کر کے طواف اور نماز سے آباد کریں۔ بیت اللہ شریف اصل میں شروع سے تعمیر چلا آتا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر اس کی عمارت منہدم ہو گئی تھی، اور وہاں ایک ٹیلے کی سی شکل بن گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شام میں یہ حکم دیا کہ وہ اس ٹیلے کے پاس جائیں اور وہاں جا کر اپنے اہل عیال کو آباد کریں، اور پھر کسی مرحلے پر اس بیت اللہ کو اثر نو تعمیر کریں جو منہدم ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم کی تعمیل میں شام سے مکہ مکرمہ کی جگہ پر روانہ ہوئے۔ اس وقت مکہ مکرمہ ایک شہر کی حیثیت میں نہیں تھا، بلکہ محض ایک صحرا اور سنگلاخ علاقہ تھا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شام سے مکہ مکرمہ کا سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں انجام پایا، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے لیے براق لے کر حاضر ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ حضرت حاجرہ کو اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر انہوں نے سفر کیا، اور بالآخر اس جگہ لے جا کر ان کو اتارا جہاں آج مکہ مکرمہ آباد ہے۔ اس وقت کانٹے جار جھاڑیوں اور ببول کے درختوں کے سوا وہاں کچھ نہیں تھا، کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ اس وقت بیت اللہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس جگہ پہنچ کر حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ کیا ہماری منزل یہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بات میں جواب دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور صاحبزادے کے ساتھ وہاں پر اتر گئے۔ بیت اللہ کے پاس ایک معمولی سا چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو وہاں پر ٹھہرا دیا، اور ان کے پاس ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو مستقل طور پر یہاں ٹھہرنے کا حکم نہیں تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کے حوالے کر کے واپس ہونے لگے۔ جب جانے کی تیاری دیکھی تو حضرت حاجرہ نے عرض کیا کہ کیا ہمیں اس لقوتک میدان میں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، جس میں نہ کوئی مونس و مددگار ہے، نہ زندگی کی ضروریات مہیا ہیں؟ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ ساتھ اٹھی اور دوبارہ یہی سوال کیا، یہاں تک کہ خود حضرت حاجرہ کے دل میں کچھ بات آئی اور انہوں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا ہے؟ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے۔ جب حضرت حاجرہ نے یہ جواب سنا تو پھر بلا تعمل انہوں نے فرمایا کہ پھر آپ جائیں، جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں یہاں سے چل کھڑے ہوئے، اور راستے میں جس جگہ سے اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو دیکھنا ممکن نہیں رہا تھا،
وہاں پہنچ کر موڑ پر پہنچ کر دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور جس دعا کی تفصیل اس رکوع کے اندر آگے آنے والی ہے۔ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑا، تو اس کے بعد حضرت ہاجرہ کو کچھ وقت تو اس طرح گزر گیا کہ جو توشہ تھا اس کو استعمال کرتی رہیں، کچھ کھجوریں تھیں ان کو استعمال کیا، جو مشکیزے میں پانی تھا اس کو خود بھی پیتی رہیں اور بچے کو بھی پلاتی رہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد پانی ختم ہو گیا تو یہ خود بھی پیاس سے بےتاب تھیں اور بچہ بھی اس وقت پانی کی خواہش اس کی ظاہر ہو رہی تھی اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ بہت شدید پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس موقع پر حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی اور کبھی برابر کے کوہ صفا پر چڑھ کر وہاں پانی کی تلاش کرتی، کبھی کوہ مروہ مقابل میں دوسرا پہاڑ تھا اس کے اوپر چڑھتی، اور ان دونوں کے درمیان دوڑ دوڑ کر راستہ طے کرتی تھیں تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی نگاہ میں رکھ سکیں۔ یہ واقعہ ہر مسلمان جانتا ہے، اور حج میں جو صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے وہ در حقیقت حضرت ہاجرہ کے اسی عمل کی یادگار ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا، اور اس کے نتیجے میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو پانی ملا، اور پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ یہاں پر آ کر آباد ہو گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اسی قبیلہ بنو جرہم کی ایک خاتون سے ان کی شادی ہوئی، اور پھر یہاں رفتہ رفتہ ایک بستی آباد ہو گئی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے، اور ملاقات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، کیا تم اس میں میری مدد کرو گے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ بے شک بصر و چشم کروں گا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ٹیلے کی طرف اشارہ کیا جہاں بیت اللہ تھا کہ مجھے اس گھر کی تعمیر کا حکم ہوا ہے۔ بیت اللہ کے حدود اربع حق تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتلا دیے تھے۔ دونوں بزرگوار اس کام میں لگے تو بیت اللہ کی قدیم بنیادیں نکل آئیں، انہی پر دونوں نے تعمیر شروع کر دی، اور پھر اس طرح بیت اللہ ایک مکمل عمارت کی صورت میں سامنے آ گیا۔ جس پتھر پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پتھر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاصیت رکھ دی تھی کہ وہ خود بخود اونچا ہو جاتا تھا، اور جب بیت اللہ کے اوپر کی عمارت کی تعمیر کرنے کا مرحلہ آتا تو وہ خود بخود اوپر ہو جاتا، اور اس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ممکن ہو جاتا کہ وہ اوپر کے حصے کی تعمیر کر سکیں۔ اور اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے بھی نشان تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا نقش دیکھا ہے، مگر لوگوں کے بکثرت چھونے اور ہاتھ لگانے سے اب وہ نشان ہلکا پڑ گیا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بہت طویل انہوں نے عمر پائی ہے، انہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ نشان دیکھا تھا، اور اس کے بعد سے پھر بعد میں مسلمانوں نے اس نشان کو حتی الامکان محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے، اور اب بھی مقام ابراہیم کے اندر جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کا یہ نشان موجود ہے۔ اب وہ کس حد تک اسی نشان کے مطابق ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تھا، یا اس میں کوئی تصرف ہوا ہے، اس کے بارے میں بہت یقین کے ساتھ کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن بہرحال وہ نشان اب بھی موجود ہے،
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقام ابراہیم کا نام دے کر اس کے بارے میں کچھ خصوصی ہدایات بھی ان آیتوں میں دی ہیں۔ یہ پس منظر ہے ان آیتوں کا جو ابھی تلاوت کی گئی تھی، اور اس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو ایسی جگہ بنایا تھا کہ لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا تھا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں۔ مثابہ کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کے لیے استعمال کیا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے اس طرح کیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کے اندر یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ جب کوئی شخص بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے اور وہاں پر طواف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے دل میں واپس آنے کے بعد دوبارہ اس کو دیکھنے اور دوبارہ اس کی زیارت کرنے اور وہاں پر پہنچنے کی ایک شدید خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ تجربہ بھی ہے، جو لوگ ایک مرتبہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں اور بیت اللہ شریف کی زیارت کر لیتے ہیں، ان کے دلوں میں یہ خواہش مسلسل باقی رہتی ہے کہ وہ دوبارہ وہاں پر جائیں اور لوٹ لوٹ کر جائیں۔ اور دنیا کی دوسری جگہوں کے برخلاف ہاں کتنی ہی خوبصورت جگہ ہو، کتنا ہی حسین منظر ہو، کتنا ہی خوبصورت شہر ہو، اس میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر 2-4 مرتبہ چلا جائے، زیادہ سے زیادہ 5-10 مرتبہ چلا جائے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ وہاں پر جانے کی اور اس کو دیکھنے کی کوئی خواہش عام طور سے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ باوجود کہ ایک بے آب و گیاہ وادی میں واقع ہے، سنگلاخ پہاڑ اس کے ارد گرد ہیں، کوئی خوبصورت منظر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں ایک ایسی کشش ہے کہ لوگ ایک مرتبہ جانے کے بعد پھر بار بار وہاں پر جانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مثابہ کے ایک معنی تو یہ ہیں جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ایسی جگہ جس کی طرف لوگ لوٹ لوٹ کر جائیں۔ اس کے ایک دوسرے معنی بھی عربی میں ہو سکتے ہیں جس کا معنی ہے ثواب حاصل کرنے کی جگہ۔ تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس سے وہ ثواب حاصل کر سکے۔ تو ثواب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، طواف کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ثواب حاصل کرنے کا خاص مقام اس طرح بھی عطا فرمایا کہ اگر آدمی کوئی عبادت بظاہر نہ کر رہا ہو، صرف بیت اللہ کی طرف دیکھ رہا ہو، تو بیت اللہ کی صرف زیارت کرنا اور دیکھنا بھی انسان کے لیے ثواب کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر اس کو مثابہ اور ثواب حاصل کرنے کی جگہ ارشاد فرمایا گیا۔ اور دوسری صفت اس کی آگے یہ بیان فرمائی کہ وہ امن، یعنی وہ سراپا امن ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ جو انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، سب کے لیے ایک امن کی جگہ ہے، مامون اور محفوظ جگہ ہے۔ مامون ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کو اور بیت اللہ کے ارد گرد جو حدود حرم ہیں ان کے یہ احکام رکھے ہیں کہ اس میں کسی بھی قسم کی جنگ عام حالات میں جائز نہیں، کسی کو مارنا جائز نہیں، کسی جانور کا شکار کرنا جائز نہیں، کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف پہنچانا جائز نہیں۔ البتہ کوئی استثنائی حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ کوئی دشمن وہاں پر چڑھ آئے اور اس کے مقابلے کے لیے ہتھیار اٹھانے پڑے، تو اس کی اجازت قرآن کریم میں دوسری جگہ دی ہے کہ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، کہ تم اس مسجد حرام کے ارد گرد تم قتال نہ کرو، یعنی لڑائی نہ کرو، ہاں البتہ اگر دوسرے لوگ آ کر تم پر جنگ مسلط کر دیں تو پھر اس صورت میں دفاع میں تم وہاں پر لڑ سکتے ہو۔ تو لڑائی بھی جائز نہیں اور کسی کو مارنا بھی جائز نہیں، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے جرم کر کے وہاں پر پناہ لے لی ہے
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اگر فرض کرو شرعاً وہ واجب القتل بھی ہو تو وہاں پر قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ایسے طریقے اختیار کیے جائیں گے کہ وہ حدود حرم سے باہر آنے پر مجبور ہو جائے اور پھر حدود حرم سے باہر جا کر اس کو قتل کیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو امن کی جگہ قرار دیا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے بھی امن کی جگہ ہے، جانوروں کے لیے بھی امن کی جگہ ہے. تو شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی دو صفتیں بیان فرمائی ہے کہ بیت اللہ کی عظمت سب سے پہلے تو اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنا گھر قرار دیا، اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر یہ خاصیت رکھ دی کہ لوگ لوٹ لوٹ کر اس کے پاس جائیں، اور تیسرے یہ کہ وہ امن و امان کی جگہ ہے، اور وہاں پر جا کر نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی محفوظ اور مامون ہو جاتے ہیں. ان کی جان کی حفاظت کا اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ذمہ لے رکھا ہے. یہ اہمیت بیان کرنے کے بعد پھر مقام ابراہیم کی اہمیت بیان فرمائی اور فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو. جیسا میں نے ابھی عرض کیا، مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اور اس پر ان کے پاؤں کے نشان بھی موجود ہیں. اس مقام ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، یعنی وہاں پر نمازیں پڑھا کرو. اب اس میں بعض نمازیں تو ایسی ہیں کہ جو واجب ہیں، مقام ابراہیم کے آس پاس پڑھنا واجب ہے. مثلا وہ 2 رکعتیں جو ہر طواف کے بعد انسان کے ذمہ واجب ہوتی ہیں، ان کے بارے میں سنت یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے اس طرح پڑھی جائیں کہ مقام ابراہیم نماز پڑھنے والے اور کعبے کے درمیان آ جائے. یعنی اس طرح نماز پڑھے آدمی کہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو اور اس کے سامنے مقام ابراہیم ہو اور مقام ابراہیم کے پیچھے بیت اللہ شریف ہو. اس طرح نماز پڑھنا سنت ہے. البتہ اگر کسی کو وہاں پر جگہ نہ ملے یا کوئی اور دشواری ہو تو مقام ابراہیم کے علاوہ پورے حرم کے اندر بھی، پورے مسجد حرام میں بھی کسی بھی جگہ یہ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور اگر وہاں پر بھی پڑھ لی جائیں گی تو واجب ادا ہو جائے گا. بلکہ اگر مسجد حرام سے باہر حدود حرم میں پڑھ لی جائیں، کسی بھی حدود حرم کے علاقے میں پڑھ لی جائیں تو بھی یہ 2 رکعتیں ادا ہو جاتی ہیں. البتہ حدود حرم سے باہر پڑھنا ان کا مکروہ ہے. لیکن اگر فرض کرو کوئی شخص بھول گیا یا کوئی دشواری پیش آئی جس کی وجہ سے وہ حدود حرم میں ادا نہ کر سکا اور جا کر حدود حرم سے باہر جا کر دنیا کے کسی بھی مقام پر جا کر یہ 2 رکعتیں طواف کے بعد کی پڑھ لی تو بھی وہ رکعتیں ادا ہو جاتی ہیں، اور اس کے اوپر کوئی دم واجب نہیں ہوتا، یعنی کوئی اس کا فدیہ یا کوئی قربانی اس کی وجہ سے کرنی نہیں پڑتی. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی یہ بتلا رہے ہیں کہ اس بیت اللہ کی جس میں مقام ابراہیم بھی موجود ہے، اس کی تعمیر کس طرح ہوئی تھی. تو فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی تھی کہ طَهِّرَا بَيْتِي، کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع اور رکوع کرنے والوں کے لیے، اور السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے. یعنی ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں. پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بیت اللہ تو پہلے سے موجود ہے، ٹیلے کی شکل میں اس وقت موجود تھا، تو اس کو ایک باقاعدہ عمارت کی شکل دیں، اور عمارت کی تعمیر کرنے کے بعد اس کو ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا رکھیں اور اس کو کفر اور شرک کی نجاست سے پاک رکھیں. یعنی اس کو کفر اور شرک اس کے اندر نہ آنے پائے، وہ خالصتاً
اللہ तबारक व तआला की इबादत के लिए वक्फ हो और अल्लाह ताला की तौहीद का अकीदा रखने वाले वहां पर अल्लाह ताला की इबादत अंजाम दें। और फिर आगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस दुआ का जिक्र है जिसकी तरफ मैंने इब्तिदा में इशारा किया था कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हजरत हाजरा और अपने दूध पीते बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस बेआबोगियाह वादी में तन्हा छोड़कर जा रहे थे और एक ऐसा मौका आया कि जिसके बाद वो अपनी अहलिया और अपने बच्चे को देख नहीं सकते थे, तो उस मोड़ पर पहुंचकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ फरमाई थी उसको अल्लाह तबारक व तआला ने खास तौर पर यहाँ पर जिक्र फरमाया है कि वह इज़ क़ाल इब्राहीम, वो वक्त याद करो जब इब्राहीम ने कहा था, यानी इब्राहीम ने दुआ करते हुए ये अल्फाज कहे थे। क्या कहा था कि रब्बिजअल हाज़ा बलदन आमिना, कि ऐ मेरे परवरदिगार इस जगह को एक पुरअमन शहर बना दीजिए। यानी उस वक्त जबकि वो अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर वहां जा रहे हैं, उस वक्त तो वहां कोई आबादी नहीं, कोई बस्ती नहीं, कोई शहर नहीं, महज एक सहरा है और पहाड़ों से घिरी हुई एक वादी है जिसमें न कोई सब्जा है, न कोई खेत है, न कोई बाग है, न कोई फल है और न कोई आबादी है। तो उसकी तरफ इशारा करके फरमाया कि ऐ मेरे परवरदिगार इस जगह को एक अमन वाला पुरअमन शहर बना दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हुए कि इसको पुरअमन शहर बना दीजिए, उसमें ये दुआ का ये मफ़हूम भी दाखिल है कि ये जगह हरम होगी और इसमें किसी को मारना जायज़ नहीं होगा। और दूसरी तरफ इसमें इस बात की तरफ भी एक इशारा है कि किसी शहर के लिए सबसे बड़ी खुसूसियत और किसी शहर का सबसे आला वस्फ यह है कि वो पुरअमन हो, वहां लोगों की जान माल आबरू को कोई खतरा ना हो। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मक्का मुकर्रमा के शहर के बारे में भी ये दुआ फरमाई कि इसको ऐसा शहर बना दीजिए जो अमन वाला हो, जिसमें लोगों को अमन और सुकून नसीब हो। और फिर आगे फरमाया वर्जुक अहलहू मिनस समरात, ये फरमाया कि इसके बसने वालों को फलों, मुख्तलिफ फलों का रिज़्क़ अता फरमाइए। यहाँ ये नहीं फरमाया कि यहाँ पर बाग उगा दीजिए या खेत उगा दीजिए या यहाँ पर पैदावार इसी जगह पर कर दीजिए। अलबत्ता ये फरमाया कि जो यहाँ पर रहने वाले हैं उनको फल इनको अता फरमाइए और ऐसा ना हो कि इस बेआबोगियाह वादी में रहने की वजह से ये आपकी इस नेमत से महरूम रह जाएं। तो इनको आप तरह तरह के समरात अता फरमाइए, किस्म किस्म के फलों से रिज़्क़ अता फरमाइए। तो इसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने ये करिश्मा हर एक शख्स को आंखों से दिखाया है कि अगरचे यहाँ कोई खेती नहीं होती, मक्का मुकर्रमा में कोई बाग नहीं है जिसमें फल उगते हों, लेकिन सारी दुनिया के फल वहाँ इस इफरात के साथ मिलते हैं कि शायद दुनिया में किसी और जगह इस इफरात के साथ इतने फल न मिलते हों। और उसका एक ज़ाहिरी सबब तो यह है कि मक्का मुकर्रमा से कुछ ही फासले पर ताइफ का शहर है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ किस्म के बागात उगाए हैं और वो फल वहाँ पहुँचते हैं। और फिर जैसा कि कुरान करीम ने दूसरी जगह फरमाया युजबा इलैहि समरातु कुल्ली शै, के इसकी तरफ खींच खींच कर लाए जाते हैं हर चीज़ के समरात। तो वो मुशाहदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से दुनिया भर से हर किस्म की पैदावार, हर किस्म के फल और इतने मुतनव्वे किस्म के फल जो दुनिया में यकजा शायद कहीं और न मिलते हों, वो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से मक्का मुकर्रमा के अंदर पाए जाते हैं। फिर आगे ये फरमाया कि मैं जिन बाशिंदों की लिए दुआ कर रहा हूँ कि इनको फल दीजिए तरह तरह के, उन बाशिंदों से अपनी मुराद भी बता दी कि मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर,
کہ ان باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں ان کو آپ قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن کفر، کہ جو لوگ کفر اختیار کریں گے تو فأمتعہ قلیلا، تو میں ان کو بھی کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا۔ یعنی اگرچہ آپ نے دعا یہ کی ہے کہ یہ پھلوں کی نعمت صرف ایمان والوں کو ملے، لیکن میں چونکہ ساری دنیا کا رزاق ہوں، اس کو رزق دینے والا ہوں، میں مومن کو بھی رزق دیتا ہوں، کافر کو بھی دیتا ہوں، لہذا اگر یہاں پر کچھ لوگ کافر ہوں گے تو میں ان کو بھی کچھ عرصے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، یعنی ان کو بھی ان پھلوں سے فیضیاب ہونے کا موقع ملے گا، لیکن بالآخر ان کا انجام یہ ہوگا کہ ثم اضطرہ الی عذاب النار، کہ پھر میں ان کو کھینچ کر لے جاؤں گا کاہے کی طرف؟ الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر تو چاہے وہ کتنے مزے اڑا لیں اور میں جو کچھ ان کو عطا کروں گا اس سے وہ جتنا چاہے فائدہ اٹھا لیں، لیکن یہ فائدہ اٹھانا کچھ مدت ہی کے لیے ہوگا، یعنی ان کی زندگی کی مدت کے لیے، یا اس مدت کے لیے جب تک میں چاہوں گا اس وقت تک ان کو ان نعمتوں سے بھی سرفراز کروں گا، لیکن بالآخر اگر انہوں نے کفر کو نہ چھوڑا اور توحید پر ایمان نہ لائے تو بالآخر میں ان کو کھینچ کر جہنم کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، اور وہ کسی انسان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے۔